نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اسماء حسنى میں سے آج اسم مبارک العزیز جل جلالہ یعنی سب پر غالب، اس کی تعریف میں کچھ عرض کیا جائے گا۔ اس اسم مبارک کے تحت 4 تعریفیں بیان کی جاتی ہیں۔ اہل علم حضرات فرماتے ہیں اس کی پہلی تعریف یہ ہے کہ العزیز وہ ذات ہے جو اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں سخت ترین ہے، اور جب کسی کو سزا دینے کا ارادہ فرما لیں تو کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کی سزا کو ہٹا سکے۔ دوسرا فرماتے ہیں یعنی دوسری تعریف یہ کرتے ہیں کہ العزیز وہ ذات ہے جس کا غلبہ اور شان و شوکت، قوت اور طاقت سب پر اتنی حاوی ہے کہ کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا، اور نہ ہی کوئی چیز اس کی قدرت اور طاقت سے باہر ہے۔ تیسری تعریف بیان کرتے ہیں کہ العزیز وہ ذات ہے کہ ہر طرح کی شان و شوکت اسی ذات کے لیے ہے، قوت اور قدرت کی عزت بھی اسی کے پاس ہے، غلبہ اور دبدبہ کی عزت بھی اسی ذات کے پاس ہے، اور تمام تر تصرفات بھی اسی ذات کے اختیار میں ہیں۔ مخلوق میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس ذات کی صفات تک رسائی حاصل کر سکے۔ ساری مخلوق اس کی عظمت کے سامنے عاجز اور حقیر اور بے بس ہے۔ چوتھی تعریف وہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ العزیز وہ ذات ہے جو قوی ہے، زبردست ہے، اور کوئی اس کا مثل نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں اور نہ ہی صفات میں۔ ہر کوئی اس ذات کا محتاج ہے اور ہر کسی کو اس کی حاجت ہے۔ ایسی زبردست ہستی کہ جس کے مقابلے میں کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، اور جو اس ذات کے فیصلے ہیں ان کے فیصلوں کی مزاحمت کرنا بھی کسی کے بس کی بات نہیں ہے، سب اس کے آگے بے بس ہیں۔ پروردگار عالم کا اسم مبارک العزیز قرآن پاک میں 88 مرتبہ آیا ہے۔ رات کو سکون کی کیفیت ہو یا سورج اور چاند کی نپی تلی گردش، یہ سب کچھ اسی قادر مطلق اور حکیم برحق کے دست قدرت میں ہے جو اس پوری کائنات کے اکیلے حاکم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اپنے علاوہ کسی سے ڈرنے کا حکم نہیں دیا۔ صرف ایک اللہ سے ڈرنے والا ساری زندگی بے خوف و خطر گزار سکتا ہے۔ جب العزیز ہی غالب ہیں اور ساری شان و شوکت اسی کی ملکیت ہے، طاقت کے وہ تنہا مالک ہیں، اور جو اس کے حمایتی ہیں اس کو تکلیف پہنچانا کسی کے بس میں نہیں ہے، اس کے عذاب سے بچانا کسی کی قدرت میں نہیں ہے، تو پھر انسانی عقل بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اس ذات جو کہ العزیز ہے اس کو اطاعت کے ذریعے راضی کر کے پرامن زندگی گزاری جائے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جب سمجھ آ جاتا ہے تو پھر انسان مخلوق کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو مخلوق خود ہی اپنی عزت کروانے میں کسی کی محتاج ہو، وہ کسی کو کیا عزت دے گی؟ جو مخلوق سے اپنی امیدیں ختم کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، وہ خود اپنی نگاہ میں بھی عزیز ہوگا اور دوسروں کی نگاہ میں بھی۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک دن کسی شخص کو دوسرے سے کچھ مانگتے ہوئے دیکھا تو بڑے پیار سے نصیحت کی اور فرمایا، اے میرے بھتیجے، جو کسی انسان سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مانگے گویا اس نے اپنے آپ کو اس انسان کی غلامی کے سپرد کر دیا۔ اگر اس شخص نے سوالی کی ضرورت کو پورا کر دیا تو اس نے گویا اسے اپنا ذہنی غلام بنا لیا، اور اگر اسے جواب دے دیا تو دونوں ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹے، ایک بخل کی ذلت کے ساتھ اور دوسرا ناکامی کی ذلت اور رسوائی کو لے کر۔ تو فرمایا کہ جب بھی تجھے کچھ مانگنا ہو تو اپنے اللہ سے مانگو، اور جب بھی مدد طلب کرو تو اپنے اللہ سے مدد طلب کرو۔
اور خوب اچھی طرح یہ بات جان لو کہ برائی سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی توفیق اور مدد دینے کا حقیقی اختیار اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ہر معاملے میں اسی العزیز جل جلالہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ جو کوئی عزت کا طالب ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ہی عزت طلب کرے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے سورۃ فاطر میں ہے کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو تمام تر عزت اللہ کے قبضے میں ہے۔ یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا و آخرت میں عزیز ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کو لازم پکڑے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی تمام عزتوں کے مالک اللہ تبارک و تعالی ہی ہیں، اور ساری کی ساری عزتیں اسی کے لیے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ ضابطہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اس کو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ حقیقتاً مسلمان کے لیے اصل عزت اللہ کے یہاں کی عزت ہے، دنیا اور دنیا والوں کے نزدیک اگر ذلت ہوئی بھی تو کیا۔ آج غیروں کا لباس زیب تن کر کے اور کھڑے ہو کر کھانا نوش کر کے، مغربی تہوار منا کر، مادری زبان میں انگلش کا پیوند لگا کر، مغرب سے ابھرنے والے نظریات کو بلا تحقیق گلے لگا کر اور غیر مسلموں سے مرغوب ہو کر اپنے اسلام میں ترمیم کرنے کو اپنی عزت سمجھا جاتا ہے، یہ بہت بڑی حماقت ہے اور خوش فہمی ہے، احساس کمتری ہے، اور احساس کمتری کے شکار کسی قوم کو نہ عزت ملی ہے اور نہ ملے گی۔ غلبہ و عزت تو اسی العزیز جل جلالہ کے لیے ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور وہ ذات چند لمحوں میں غلبہ و عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ذات جو العزیز ہے، اگر اس نے کسی قسم کا کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی منصب دیا ہے، کوئی مرتبہ دیا ہے، ایسا مقام دیا ہے کہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، یا کوئی آپ کو اچھا سمجھتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، تو اس پر مغرور نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھنا چاہیے۔ یہ تو عارضی طور پر امتحان کے لیے دیا گیا ہے، یہ عزت مخلوق کو ستانے کے لیے نہیں دی گئی۔ تو انسان کو چاہیے اگر اس کو کوئی عزت ملی ہوئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نہ کسی کو ستائے اور نہ ہی کسی پر زیادتی کرے، اور وہ سوچ لے کہ کہاں گئے جمشید، کہاں گیا سکندر، کہاں گیا چنگیز و بابر، کہاں گئے تیمور و ہٹلر، اور ان کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے دیکھے ہیں زمانے میں بہت سے انقلاب، اہل دولت سے کہو اتنا نہ اترایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اسماء حسنہ ہیں، ان کو یاد کرنے اور ان کے پڑھنے کے بارے میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اور یہ بیان اس لیے کیا جا رہا ہے، مختصر تشریح عرض کی جا رہی ہے آپ کی خدمت میں کہ اسماء حسنہ کے معانی پر غور کیا جائے اور ان کے معانی اور مفہوم کو سمجھا جائے، اور کچھ دیر انسان تنہائی میں بیٹھ کر سوچے عزت دینے والے کون ہیں، عزت کہاں سے ملتی ہے، حقیقی عزت کیا ہے۔ جسے لوگ عزت کہیں وہ نہیں، حقیقی معزز وہ ہے جس کو عزت اللہ کے ہاں مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں، یا عزیز عززنی فی الدنیا والآخرہ، اے عزتیں دینے والے مجھے عزت عطا فرما، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیا کریں۔